اصل میں تمہارا مذہب خود ساختہ گڑا ہوا ہے، جس کا سر ہے نہ پیر ہے، اور گڑا ہوا کیسے ہے اس کی اب دلیل دے دوں۔ آئیے یہ ایک کلپ سنیں پہلے، اطمینان سے سنیں، کہا جاتا ہے یہ بہت غور سے سنیں، بڑا اہم موضوع ہے ابھی سنیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے حوالے سے بھی نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے وہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے حدیث دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دا ون ٹو انٹرسیڈ، تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے، تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں۔ کم از کم 25 آیتیں پڑھ سکتے۔ ذاکر نائک کہتا ہے کہ رسول اللہ سے وسیلہ بھی نہیں لے سکتے، اور آج نہیں لے سکتے، آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس وقت مانگ سکتے، ابھی نہیں۔ یعنی ابھی مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، وہاں توحید بن جائے گا۔ یعنی یہ ڈیفینیشن ہے شرکین کیا دنیا میں شرک، یعنی یہاں پر اگر پتھر کے سامنے سجدہ کیا تو شرک، اور آخرت میں پتھر کے سامنے سر جھکا لیا تو توحید۔ ارے جو یہاں شرک ہے وہاں بھی شرک ہے، شرک ہے ہر جگہ۔ نہیں، آج نہیں مانگ سکتے، ابھی نہیں مانگ سکتے، اللہ تعالیٰ جب اجازت دیں گے وہاں پہ مانگ سکتے، ابھی نہیں۔ کتنی آیتیں ہیں وسیلہ نہ مانگنے کی؟ سنا آپ نے کتنی آیتیں؟ 25۔ یاد ہے آپ کو؟ یاد رکھیے۔ آئیے دوسری کلپ اور سنیں۔ میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، آپ کہتے 40 آیت، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے۔ صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے، صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے، وسیلے کا حقدار بنائیں گے۔ کم سے کم 25 آیتیں ہیں جس میں ہے کہ وسیلہ لینا غلط ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہاں۔ اب ایک آیت بتاؤ بولتا جس میں وسیلے کا ذکر ہو، جاہل کو وہ سری آیت ہی نہیں معلوم، پتہ نہیں کیسا اسکالر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے۔ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں لکھا، ان کے باپ اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے، مرشد بنانا، مرید ہونا، کسی ولی کا دامن تھام لینا، یہ وسیلہ ہے۔ یہ بولتا ایک آیت سنا، اس کو ایک آیت نہیں معلوم، لیکن وسیلے پر کتنی آیتیں ہیں نہ مانگنے پر؟ 25۔ تیسری کلپ اور سن لیجئے۔ The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila and shifa haram. کتنی آیتیں؟ میرے پاس اور بھی کلپ ہے جس میں اس نے ایک بار نہیں کئی بار دعوے کیا کہ 25 آیتیں جس میں کہ وسیلہ لینا حرام ہے۔ ذاکر نائک نے ایسی کئی تقریریں، کئی انٹرویو جس میں بار بار اس نے کہا 25 آیتیں جس میں وسیلہ لینا حرام ہے۔ سب سے پہلے بامبے میں 3 سال پہلے جب پہنچا تھا تو اس کے آفس کے سامنے میرا جلسہ ہوا، اور میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ ماں کی اپنی اصلی اولاد ہے تو میرے سے آ کے مناظرہ کر۔ ابھی داستان ابھی ادھوری ہے، آئیے پہلے وہ چیلنج سنا دیتا ہوں میں اس وقت کا، اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، مناظرے کے ساتھ اگر ہمت ہو تو اس بات پہ وہ مناظرہ کر لے، جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے ناگپور میں کہا تھا اور آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں، ذاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنتھوں پہ مناظرہ کیا ہے، ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دکھاؤ، کتابوں کی روشنی میں بات کرو۔ لیکن نامرد نہیں آیا۔ 25 آیتیں اس کے پاس، کتنی آیتیں؟ 25، مگر اس کی قسمت یہ خراب ہوئی کہ شری لنکا پہنچ گیا وہ، اور شری لنکا میں بھی اس نے تقریر کی، وہاں بولا 25 آیتیں جس میں وسیلہ لینا حرام ہے۔ اب وہاں پر ہمارے اہل سنت کے ایک شیر حضرت مولانا حافظ احسان بھائی نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا 25 آیتیں نہیں، مجھے ایک آیت سنا۔ کتنی سنا؟
آئیے ذرا جھلک دیکھیں. درود شریف پڑھیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک. یہ لیٹر بھیجا پہلے اس کو مناظرے کا. یہ پنڈتوں سے مناظرہ کرتا ہے, بریلیوں سے پھٹی ہے اس کی. یہ لیٹر لکھا گیا ہے, یہ نیٹ پہ آج بھی موجود ہے. یہ احسان بھائی کی دستخط ہے. اور یہ گورنر کے ہاں اس کا کھانے کی دعوت تھی, وہاں احسان بھائی نے اس کو پکڑا اور وہاں اس سے یہی بات کی کہ آپ نے اپنی اسپیچ میں دعویٰ کیا ہے کہ 25 آیتیں, تو آپ صرف ایک آیت سنا دیجئے جس میں وسیلہ لینا حرام لکھا ہو. In one of your lectures you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. دیکھیں اسکرپٹ بھی لکھی آ رہی ہے, اگر آواز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. There are 25 verses of Quran. There are 25 verses in Quran rejecting وسیلہ. آپ نے اعلان کیا ہے, دعویٰ کیا ہے کہ 25 آیتیں ہیں جس میں وسیلے کو لینے سے منع کیا گیا ہے, ریجیکٹ کیا گیا ہے. Rejecting wasila. So what I said was in the email what I wrote. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اپنا سوال ای میل پہ بھیج دیں. یہ مناظر ہے ان کے یہاں کا. ہمارا مناظر ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ای میل پہ بھیج دے. اب ای میل کیوں بھیج دے؟ اپنے ابا بابا مائی باپ المدد یا پولیس وغیرہ سب کروں گا میں وہاں پر. یہاں کہاں پھنس گیا یار, تم نے پھنسا دیا میرے کو. تو اب اس پہ احسان بھائی نے کہا کہ بھائی اس سے پہلے بھی ہم آپ کو ای میل وغیرہ لکھ کر بھیج چکے ہیں. First of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which اب دیکھیں کتنی سمپل بات کرے. سو سمپل کوشچن از واٹ آر those 25 verses of Quran which reject wasila for the believers to seek. احسان بھائی کہہ رہے بس سمپل کوشچن میرا یہ ہے کہ 25 آیتوں میں سے کہاں آیا ہے کہ بھائی کون سی ایک آیت میں آئے گی جس میں وسیلہ لینے کا انکار ہو. آپ ایک آیت سنا دو. جو 25 کا دعویٰ کر رہا ہے ایک نہیں سنا پا رہا ہے تو 5 کہاں سنائیں گا وہ. 25 میں تو اس کی نانی یاد آ جائیں گی. بہرحال اس نے کہا کہ ای میل پہ لکھ کر دے دو, ای میل پہ ہم جواب بھیجیں گے. وہ جواب آج تک نہیں آیا. جب 7 یا 8 مہینے ہو چکے تھے تو احسان بھائی بمبئی میں تشریف لائے اور یہ اس کو ای میل بھی بھیجا گیا اور یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ بھی کر دی گئی تھی نیٹ پر. ابھی بھی موجود ہے, وہ ابھی بھی موجود ہے, اس کے کئی ہزار ویورز ہیں. جب وہ خود آئے تو میں بھی موجود تھا, میری موجودگی میں پھر پروگرام ہوا اور یہ پروگرام اس کے آفس کے جو اس کا کون سا گروپ ہے, ARF گروپ, جو اس کا جو بھی گروپ ہے اس کا جو مینیجر ہے اس کے گھر کے سامنے پروگرام تھا جہاں اس کا گھر ہے. وہ خود سن رہا تھا, پروگرام لائیو ہو رہا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ یہ سن رہا ہوں گا, نہیں سن رہا ہوں گا تو اس کے چمچے تو اب تک پہنچا چکے ہوں گے. وہاں پھر اس کو چیلنج کیا گیا کہ ابھی بھی ہم تو کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تو نے کہا 25 آیتیں قرآن کی جس میں وسیلے کا انکار ہے, ہمیں ایک آیت چاہیے. آئیے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں آپ. خیر تو میں نے سری لنکا میں کہا کہ مجھے وہاں بات پیش کرنی تھی کہ 4 سال پہلے میں نے آپ کو وزٹنگ کارڈ دیا تھا, آپ نے اس پر گفتگو کی لیکن جواب نہیں آیا, تو اب میں لکھ کے دے رہا ہوں. 7 مہینے ہو گئے ابھی تک جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک جواب آئے گا. اس لیے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت نہیں جہاں یہ ہو کہ اے مسلمانوں تم کو وسیلہ لینا حرام ہے, ایک بھی آیت نہیں, بلکہ اس کے اپوزٹ میں وسیلہ لینے پر آیتیں موجود ہیں. تو اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا اور یاسر قاضی نے 500 آیتوں کو لے کر قرآن پہ جھوٹ بولا. یہ 25 آیتوں کو لے کر قرآن پہ جھوٹ باندھتا ہے. جو آدمی قرآن سے کھیلے چاہے وہ کتنے لوگوں کو مسلمان وبا نہیں کرتے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. اب بھی موقع ہے, میں 2-4 جگہ پہ یہ میسج دے چکا ہوں, چنئی میں, کیرلا میں, بامبے میں, دوسری جگہ پہ دیا ہوں کہ اگر یہاں کوئی ذاکر نائک کے فالوور ہو آپ برائے مہربانی اس کو یہ پیغام دو کہ ہمارے سوال کا جواب دیں. اور یہ نہیں کہنا کہ جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ملا, اس لیے کہ 21 تاریخ کو سوال ہوا ستمبر کی, 29 تاریخ کو آپ نے ای میل بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. گورنر کو اور دوسرے لوگوں کو ای میل بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں. تو اس کے لیے آپ کو وقت ملا, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقت ملا, اور عقیدے کے سوال پہ جواب دینے کو وقت نہیں ملا. جبکہ 7 مہینے ہو گئے تو
میری گزارش ہے اگر ان کے فالوورز ہو اور نہ بھی ہو، آپ میں اگر ہمت ہے تو جا کے پوچھئے، ای میل کیجئے، سامنے پوچھئے کہ سری لنکا میں جو سوال ہوا، ہمارے دوسرے علماء کرام نے بھی سوال کیا ہے کہ اس سوال کا جواب دو، اس لیے کہ یہ سوال ایسا ہے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہر مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتا، سب آپ کی طرف پہنچ نہیں سکتے، آپ سیکیورٹی کے ساتھ رہتے ہو، سب آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لیکن سب کو یہ کھٹکا ہے کہ 25 آیتیں وسیلہ حرام، ہم وسیلہ لے یا نہ لے، لے یا نہ لے، لوگوں کو اپنے ڈاؤٹ میں ڈال دیا، کنفیوژن میں ڈال دیا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس سوال سے کروڑوں مسلمانوں کو ایک کنفیوز کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے تم جواب دو، اور اگر جواب نہیں دیتے، جبکہ جواب ہے ہی نہیں، جواب نہیں دے سکتے تو سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ۔ اطلاع ملی کہ IRF کے مینیجر بھی یہاں قریب ہی میں رہتے ہیں، تو ہم آپ سے محبت سے گزارش کرتے ہیں کہ مینیجر ہونے کی حیثیت سے ایک کام یہ کر دیجئے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دلوا دیجئے، سوال کا جواب دلوا دیجئے۔ لیکن ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ پتھر کی لکیر بنا کر کہتے ہیں کہ سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ مت کرو، سنیوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ ہٹانے کی کوشش مت کرو، اولیاء کرام کی محبت ہٹانے کی کوشش مت کرو، یہی محبت ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گی۔ آج تقریباً 85,000 لوگ انٹرنیٹ میں اس کو دیکھے ہیں، اور اس ویڈیو کو کئی لوگوں نے کاپی کر کے دوسرے اپنے اکاؤنٹ سے بھی اپلوڈ کیا ہے، کئی جگہ پہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آپ خالی ذاکر نائک واز چیلنجڈ ان سری لنکا ٹائپ کریں گے تو پوری ویڈیو آپ کو آ جائے گی۔ اللہ، میں تو چیلنج کر چکا، ابھی آپ کے ساتھ فاروق بھائی بھی، انہوں نے بھی چیلنج کر لیا ہے، غالباً کئی علماء نے کیا ہے، اور آپ بھی آگے کر سکتے ہیں، اور یقیناً کریں۔ خیر حضرت تو کل تشریف لے جا رہے ہیں، میں کل بھی ہوں، 2 تاریخ کو بھی ہوں، 24 کو بھی ہوں، 25 کو بھی ہوں، ہندوستان میں ہی ہوں، بامبے کے قریب ہوں، جب چاہے بلا لیں۔ ارے کب بلائے گا لیکن؟ کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ان لوگوں نے، آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ بھیڑ جمع کر کر کے۔ اگر واقعی حق پر ہوتے نا بھائی، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ صرف ہم کس کے لیے لڑتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے؟ خدا کی قسم ہم تو رسول کی عظمت کے لیے لڑتے ہیں۔ ہماری ساری جنگ ہی اسی بات کی ہے کہ تم نبی کی توہین کرتے ہو، اور ہم کہتے ہو کہ تم نبی کی توہین کر کے گستاخ کیوں بنتے ہو یار؟ تم کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اور اگر تم سچے ہو، تم اتنے دلیلیں رکھتے ہو، تم کہتے ہو ہمارے پاس دلیلیں ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے، تو پھر ڈرتے کیوں مناظرے سے؟ اور اس کا بھی میں نے حل بتایا ہے کئی جگہ، یہاں بھی بتا دیتا ہوں، کثیر مجمع ہے۔ کوئی اگر وہاں بھی بدعقیدہ کہتا ہے کہ نہیں مناظرہ کرنے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، تو اس کا بڑا سمپل حل ہے، ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائے، کوئی مجمع میں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کمرے میں بیٹھے ویڈیو کیمرہ رکھ دیں، آپ کے 5 لوگ، ہمارے 5 لوگ، مناظرہ ختم۔ جو کچھ بات چیت ہو ویڈیو میں ریکارڈ کر لیجیے، لوگ خود اپنے اپنے گھروں میں کیسیٹوں سے سن لیں گے، خود فیصلہ کر لیں گے لوگ کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا۔ مگر اس کے لیے بھی تیار نہیں، بلکہ آئیے گمراہیت کے لیے جو منہ میں آتا ہے بکتے، جس کے لیے کوئی ان کے پاس نہ دلیل ہے اور نہ کوئی ثبوت ہے۔